سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پاکستان کے شہر بہاولپور میں پیش آیا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک تو یہ ہے کہ لوگ ہمارے جو پروگرام دیکھتے ہیں تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے تو وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہیں پہ بند کر دیا کریں اور کامنٹس میں نہ لکھا کریں کہ پروگرام ہم چھوٹے کریں۔ ہماری اپنی مرضی ہے اور آپ کی اپنی مرضی ہے، ہر بندہ یہاں پہ آزاد ہے، اور اپنی مرضی سے اگر آپ چاہیں تو جتنا حصہ دیکھنا دیکھ لیں، جتنا نہیں دیکھنا وہ چھوڑ دیں۔ آزادی کے ساتھ آپ بھی زندہ رہیں اور ہمیں بھی آزادی کے ساتھ اپنے پروگرام کرنے دیں۔ یہ جناب بہاولپور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، 10-12 سال کی بچی تھی، اور اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، جو ختم نبوت کے مجاہدین ہر طرف آپ کو نظر آتے ہیں، جو عاشق رسول نظر آتے ہیں، ان کو میرا خیال تھوڑی سی اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، مگر کیونکہ یہ خود اس میں شامل ہوتے ہیں ایسے غلط کاموں میں، اور یہاں پہ ان کے جذبات مجروح نہیں ہوتے، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے کان وہ سن نہیں پاتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ ہوا یہ ہے، تھوڑا سا سن لے پہلے پھر میں ان کی طرف بھی آتا ہوں، کہ ایک بچی تھی، وہ گئی ہے پانی لینے کے لیے صبح کے وقت، اور وہاں پہ کوئی فلٹر لگا ہوا تھا، وہاں وہ پہنچی نہیں ہے، اور پھر اس بچی کا پتہ نہیں چلا، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس بچی کو وہاں سے اغوا کیا گیا، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر بھی چل رہی ہے۔ اور پھر جناب اس بچی کو 4 لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا، لیکن ابھی میں جو بات آپ کو بتاؤں گا وہ آپ سن کے میرا خیال ہے فکر نہیں کرنی، پاکستان میں آپ نے رہنے والا کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ وجہ یہ ہے کہ جب قومیں مردہ ہو جاتی ہے، جب قومیں صرف نعروں تک محدود ہو جاتی ہے، جب قومیں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں، جب قومیں جو ہیں وہاں پہ آپ کو ہر چیز ملاوٹ والی ملتی ہے، رشوت، زنا، حرام خوری، بدخوری، جو بھی برائی دنیا میں پائی جاتی ہے وہ آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ پوری دنیا کی برائیاں جتنی ہیں وہ سب وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جاتی ہے، پورا پیکج ہے وہاں۔ اور پھر اس کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی، وہ 4 لوگ جو تھے ان میں سے 2 اس کے سکے ماموں، اندازہ لگا سکتے آپ۔ اور ہوا یہ کہ وہ جو لڑکی کی ماں تھی وہ انتظار کرتی رہی، اس نے کہا اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے، تو وہ جب وہاں گئی اس جگہ پہ جہاں سے پانی لینا تھا، تو کسی نے بتایا کہ ادھر سے شور کی آواز آئی تھی، وہاں پہنچی تو لڑکی جو تھی وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور پھر اس نے اشاروں کے ساتھ جب بتایا کہ وہ لوگ تھے، اور پھر پتہ چلا کہ اس لڑکی کو جس چیز سے بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی وہ کوئی تیز نہیں تھی، کوئی اتنی تیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، اس کو اسی حال میں چھوڑ کے تو یہ لوگ بات پھر اسے ہاسپٹل لے کے گیا، لیکن راستے میں یہ ہاسپٹل جا کے وہ دم توڑ گئی۔ بہت بڑا ایک ٹی وی نیوز ہے، وہ پوری دنیا یہاں پہ دیکھتی ہے، اس کے اوپر یہ باقاعدہ طور پہ سٹوری چلی، اور پاکستان میں انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنے واقعات یہ ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو یہاں دین کے ٹھیکیدار ہیں، جنہوں نے یہ بڑی اچھی نسل تیار کی ہے، جنہوں نے بڑا اچھا ملک تیار کیا ہے، جنہوں نے ایک زبردست پرورش پائے اس ملک کی ہے، ان لوگوں کی، وہاں پہ جہاں پہ ہزاروں مدرسے ہیں، ہزاروں مندر ہیں، ہزاروں وہ خانگاہ کیا ہوتی ہے وہ ہے، ہزاروں مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، پیر فقیر، انہوں نے ایک ایسی نسل تیار کی ہے جن کو رشتوں کا احترام بھی نہیں۔ تو یہ آ کے ان 4 کو اگر آپ کہتے کہ وہاں آ کے آپ نے عاشق رسول کے نعرے لگانے تو یہ سب سے آگے ہوتے، یہ سب سے آگے ہو کے آپ ان کو کہتے کہ فلاں بندے کے گھر پہ آپ نے حملہ کرنا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے آگے ہو کے تو یہ حملہ کرنا ہے۔ یہ جو جانور قوم تیار آپ نے کی، اس سے یہ نہ سمجھے کہ ان کی بچی کے ساتھ اس عورت جو رو رہی ہے، ہمارے پاس ویڈیو ہے، اس کی ساتھ ہی ہونا تھا۔ آپ کے بچے بھی محفوظ ہیں۔ میں نے جو پروگرام کیا تھا کل کے چناب نگر مسلم کالونی میں، وہ
ایک بچہ 7 سال کا قتل کیا گیا، ایک عورت گرفتار کی. تو جو حالات آپ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ عاشق رسولوں کا گڑھ ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. وہ بنے اس مقصد کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے. وہاں کی تربیت کے رزلٹ بھی آپ دیکھ. کل کوئی کامرس میں پوچھ رہا تھا کہ کیوں قتل کیا، تو اس کی رپورٹ جیسے ہی آئے گی آپ کو بتائیں گے، مگر حسد ہوگا اور کیا کرنا. اور میں نے جو کل پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر بھی ایسے ہی ہوگا جس طرح وہ ایک ڈرامہ لگتا تھا ڈاکٹر ٹنٹنا یلی ڈاکٹر. تو کل کسی نے مجھے فون پہ بتایا کہ ایسے ہی 2 نمبر ڈاکٹر ہے وہ. تو سسٹم ہی 2 نمبر چل رہا ہے. اور ہمارے دعوے ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں پہ عاشق رسولوں کی بستی ہے. یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایٹمی طاقت ہے. اور یہاں پہ بڑے بڑے سیاستدان آ کے بھی بتائیں گے کہ کوئی مسلمان ملک بتا دو، کوئی مسلمان ملک بتا دو، کیا کوئی ایسا بھی بتا دو کہ جہاں اس طرح کے جانور آپ نے پیدا کیے ہوئے، جس طرح ایسے کہ درندے پیدا کیے ہوئے، بتا دو ہمیں وہ ایسا ملک جہاں پہ آپ نے ویسے صحیح ان کا جو تیار کیا ہے نا، یہ جو نسل تیار کی ہوئی ہے، آپ نے جو جانور تیار کیے ہیں، یہ کل کو جب درندے بنیں گے، پھر خونخوار بنیں گے، پھر یہ علماء جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت بڑے سکون سے ہیں، یا سیاستدان سمجھتے ہیں کہ سکون سے، یا ہمارے وہ والی سرکار جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت کا سارا سسٹم ہے، تو فکر نہیں کرنی آپ. اگر آج کسی غریب کا بچہ یا بچی محفوظ نہیں ہے تو آپ کے بچے بھی محفوظ ہیں. آپ اپنے بچوں کے ڈپلومیٹ پاسپورٹ بنا کے ان کو جو مرضی کرتے ہیں، مگر ان کی نسل بھی آگے ہوئی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ ہمارے اسی طرح ساری زندگی جو دن اچھے گزرتے رہے. کل میں دیکھ رہا تھا یہ جو آپ نے نسل جانوروں کی تیار کی ہوئی یا جن کے پاس دولت بھی آ جاتی، ایک ویڈیو تھی، اس میں ایک نوکرانی تھی، اسے سائڈ پہ بٹھایا ہوا اور خود وہ جناب بڑے آرام سے کھانا کھا رہے. یہاں پہ کہیں اسلام نے آپ کو شاید نظر نہ آیا، لکھا ہوا ہے کہ جو خود کھاؤ وہی دوسرے کو کھلاؤ، جو خود پہنو دوسرے کو پہناؤ. یہاں پہ آپ کی آنکھیں بند، کانوں میں سیسا پڑا ہوا ہے. آندھے بہرے گونگے جو وہاں پہ مخلوق ہے ان کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا علماء نے، سیاستدانوں نے، پیروں نے، فقیروں نے، مفتیوں نے بیڑا غرق کر دیا پوری قوم. ان کو نہ رشتوں کا احترام، کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا، کبھی کوئی دادا زنا کر رہا ہے بیٹی کے ساتھ، کبھی کوئی بھائی پکڑا جاتا ہے، کبھی میں پچھلے دنوں بتایا تھا وہ نانی کو بھی نہیں چھوڑا. یہ اس معاشرے کی حالت ہے جو آپ نے تیار کیا ہے. اور آپ کا دعوے یہ ہے کہ ہم سے زیادہ زبردست اسلام کسی ملک میں بھی نہیں. ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. ہمارے علماء کے دعوے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات کرتے اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. پوری مخلوق وہاں پہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، انسانیت خطرے میں پڑی ہوئی ہے. کوئی نہ بچہ محفوظ ہے نہ بچی محفوظ ہے. یہ مولوی ایک انہوں نے پکڑا ہوا، وہ 25 سال کی لڑکی، اس کے ساتھ زنا کرتا رہا. اس لڑکی کو پوچھا بھائی آپ بھی تو 25 سال کی ہو، وہ کہتی بلیک میل کرتا تھا مجھے. آج کل جو بلیک میل کا سلسلہ وہ بھی آپ کو بتایا. کل فیصل آباد میں نے بتا دیا تھا، پھر کئی لوگ پروگرام نہیں دیکھتے. 10 سال جیل ہوئی ہے کسی کو بلیک میل لڑکی کو کر رہا تھا. لیکن یہ غریب کے لیے سزا بھی غریب کے لیے، اور ان کی بچیاں بھی اسی طرح غریبوں کے لیے. اب یہ جو 2 ماموں پکڑے ہیں، نانکوں کے ساتھ کتنا رشتہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انہی کے دلاسے میں آ کے وہ لڑکی ان کے قابو میں آئی ہو کہ ماموں ہے میرے. داد کی اپنی جگہ پہ ہے، مگر نانکوں کے ساتھ ایک عجیب محبت ہوتی ہے. آپ خود پتہ کر سکتے ہیں یا چیک کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ایک ایسی قوم تیار کی ہے جنہوں نے انسانیت کی تجدید شروع کر دی، جنہوں نے رشتوں کی تجدید شروع کر دی، جنہوں نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، جو آج آپ سب کے سامنے آئے دن ایک دن نہیں ایسا. میرے پاس ایسی ویڈیو لوگوں بھیجتے ہیں، مجھے شرم آتی دیکھتے. وہ مدرسے میں لڑکے کو زبردستی 7 چپیڑے مار رہا ہے، ساتھ اس کے ساتھ زیادتی کر. میں کیا فکر نہیں کرنی، کوئی ٹینشن نہیں. آپ نے اپنے بچوں کو بھیجنا وہاں پہ، آپ نے اپنی بچیوں کو ان مولویوں کے حوالے کرنا. یہ آپ نے کام نہیں کرنا کہ آپ کو ہمارا پروگرام دیکھ کے کوئی نصیحت نہیں پکڑنی. آپ
کیونکہ نصیحت تو عقل والوں کے لیے ہوتی ہے، آپ کے اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دور دور تک آپ کا کوئی واسطہ نہیں ان چیزوں سے۔ بے فکر ہو کے ان کو پیش کریں۔ اپنی بیگمات کو پیروں کے پاس آپ نے بھیجنا، وہ بیٹا لے کے آئیں گی اس کے، اس لیے یہ مزار شزار چلنے چاہیے، یہ بند نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ مزار بند ہو گئے تو ان کی نئی نسل جو پیروں فقیروں کی، انہوں نے کہاں سے کھانا ہے؟ انہوں نے پھر آپ کے بچوں بچیوں کو ظاہر ہو، پھر پیروں کے بعد انہوں نے، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ چاہیے نا۔ تبدیلی نہیں کرنی، یہ قبروں پہ آپ نے جانا ہے، وہاں چڑھاوے چڑھانے ہیں، مزاروں پہ دمال ڈالنی ہے، وہاں پہ آپ نے وہ پیروں کے کتے بن کے دمالیں ڈالنی ہے اور ڈانس کرنے ہیں، بھنگڑے ڈالنے ہیں۔ اس طرح کے کام آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا چھوڑنے، آپ کے باپ دادا یہ کرتے آئے تھے، نسل در نسل یہ سسٹم چلنا چاہیے، کیونکہ آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ سیاستدانوں نے، علماء نے اسی لیے تو آپ کو جاہل رکھا، اسی لیے تو آپ کو اس جہالت میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کو فکر کی ضرورت نہیں۔ اور مردہ قوم کو قبرستان چلے جائیں، مردوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، مردے کو علم ہوتا ہے وہاں سے، جب کسی مردہ عورت کی لاش نکال کر اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، کئی تو مردوں کو پکا کے کھا جاتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن مزے کی بات ہے، جن کو پتہ چلتا ہے ان کو بھی نہیں سمجھ آتی جو آپ کی نظر میں زندہ ہے، وہ بھی وہی حالت ہے جو قبرستان والی۔ تو یہ جو قبرستان آپ نے تیار کیا ہوا ہے نا، اس کے جو رزلٹ نکلیں گے ابھی اور خوفناک، وہ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمارے متعلق آپ یہ دیکھتے ہیں، اور عزت کی بڑی فکر ہوتی ہے، کوئی پروگرام کر دو پاکستان کی عزت پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ واہ جی واہ، کیا کہیں گے آپ؟ فرض کرے کوئی اور انٹرنیشنل چینل اس پر بات کرے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو جناب، یہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، جس کے لیے علماء نے بڑی محنت کی ہے، ان کو ظاہر ہے ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلتے ہیں، جو آپ کے نصیب میں کھانے کے لیے نہیں، نصیب ان کے بھی نہیں کھانے کے لیے، بس نوکر چاکر، یہ وہ، آگے پیچھے گاڑیاں، یہ اتنا پیسہ لگا کے، تو یہ آپ لوگوں کی تربیت ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ کہہ دو فلاں مسجد سے کلمہ مٹانا ہے، فلاں قبرستان جانا ہے، توڑنی قبریں، آپ جو اپنی بانجیوں کو نہیں چھوڑتے، ان کے لیے یہ تو معمولی کیس ہے، یہ تو ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ کام۔ تو شرم سے بہرحال ڈوب مرنے کے لیے بھی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں، وہ تو عزت دار قوموں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایک نمبر نیچے دیا ہوا ہے، اور کامرس سے تو آپ کرتے ہی ہے، کسی نے کوئی پروگرام کرنا